بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کسان بھائیوں۔ دنیا میں جہاں جہاں کوئی کسان بیٹھا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے، کسی بھی خطے سے تعلق رکھتا ہے، سید ریاض حسین شاہ کا اس کو محبتوں بھرا سلام پہنچے۔ محبتوں بھرے سلام کے ساتھ اس کے لیے، اس کی خیر و عافیت کے لیے ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں کہنا یہ چاہتا ہوں، تبدیلی جو ہے نا، تبدیلی ہم نے لانی ہے، نیچے والے لوگوں نے لانی ہے۔ جو شخص روڈ پر بیٹھا ہوا ہے اس نے تبدیلی لانی ہے۔ ہسٹری اس بات کی گواہ ہے، پوری دنیا کی تاریخ عالم جس کو کہتے ہیں، وہ اس بات کی گواہ ہے کہ طوفان ہمیشہ زمین سے اٹھتے ہیں تب آسمان کا رنگ بدلتا ہے۔ میں آپ بھائیوں سے آج کچھ مخصوص معاملات پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ کبھی ہم نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ ہم سونف اگاتے ہیں اپنے زمینوں پر، سونف، اجوائن اگاتے ہیں، لیکن بالکل اس کے ہو بہو اس سے ملتا جلتا پودا جس کو زیرہ سفید کہتے ہیں یا زیرہ سیاہ کہتے ہیں، ہم نے کبھی نہیں اس کو اگایا۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہماری زمین پہ اگر سونف اگتا ہے تو زیرہ کیوں نہیں اگتا۔ ہم بس اسی چکر میں کہ زیرہ تو پھل نہیں اٹھاتا۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہم ہلدی لگا رہے ہیں، ہم عربی لگا رہے ہیں، ہم ادرک کیوں نہیں لگا رہے۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا، بالکل بھی نہیں سوچا کبھی کہ یار ہلدی بھی ایک جیسی پودا ہے، عربی بھی ایک جیسا پودا ہے، تو ادرک کیوں نہیں ہم اگاتے۔ ادرک بھی تو اسی جیسا پودا ہے نا، اس کو کیوں نہیں اگاتے، حالانکہ ادرک بہت کم پانی لیتا ہے۔ اسی طرح سونف جو ہے وہ تھوڑا پانی لیتا ہے، زیرہ بالکل پانی کم لیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تیسرا سٹیپ، ہمارے علاقوں میں اکثر ہم کہتے ہیں جی سیو بیر، یعنی سیب بیر، ایپل بیر۔ ٹھیک ہے، پنجابی میں اس لیے سمجھا رہا ہوں، سیو بیر یعنی سیب جیسی بیر۔ جو سیب کے پودے کے اوپر بیری پیوند کی جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں سیب بیر، ایپل بیر یا سیو بیر۔ اگر وہ ہمارے علاقوں میں اگتی ہے تو ہم سیب کیوں نہیں لگاتے؟ وجہ کیا ہے؟ کبھی ہم نے اپنے دماغ سے نہیں سوچا کہ یار سیب کا پودا جو مڈی سیب کی ہے، جڑ سیب کی ہے، اس کے اوپر بیر اگر اگ سکتا ہے تو وہی جڑ جو ہے وہ سیب پیدا نہیں کر سکتی؟ کر سکتی ہے۔ کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ یار جب ہماری بیری صحرائی پودا ہے، جب ہمارا مرنگا سوانجنا صحرائی پودا ہے، جب ہمارا کیکر صحرائی پودا ہے، وہ پھل اٹھاتا ہے تو ہمارا پستہ کیوں نہیں اٹھاتا، جبکہ پستہ بھی تاریخ کہتی ہے کہ یہ صحرائی پودا ہے۔ اچھا، جب ہمارے علاقوں میں امرود پھل اٹھاتا ہے، امرود پھل اٹھاتا ہے، بہت بہت خوبصورت پھل اٹھاتا ہے، پاکستان میں دنیا کے مہنگے ترین امرود اگائے جاتے ہیں، تو کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ سفر جل یا بہی دانہ یا بہی پھل جس کا مربع بنتا ہے، ہم وہ کیوں نہیں اگاتے۔ ہم نے اپنے دماغ سے کبھی کام لینے کی کوشش نہیں کی۔ ہم کہتے ہیں جی فلاں بندہ لگائے گا، یا پاکستان میں کس جگہ پہلے لگایا ہوا ہے شاہ صاحب، ہم اس کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں پھر لگائیں گے۔ بھائی کسی نے تو پہلا سٹیپ لینا ہے نا، کوئی بندہ تو پہلا سٹیپ لے، اللہ کے بندو، کسی ایک نے تو پہلے چلنا ہے نا۔ ہمارے لوگوں نے یہ کیا ہے، میرے سمیت، تم چڑھو گاڑی چلی گئی۔ ابھی بھی وقت ہے، کچھ نہیں بگڑا ہمارا، ہم اپنے پودے واپس لا سکتے ہیں۔ میں آج آپ کو بتاتا ہوں آپ پودے کیسے واپس لا سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر سال ہندوستان سے یا ترکی سے یا گریس سے ہزاروں ڈالر کے حساب سے پیسے بھیج کر پودے منگوائیں۔ آپ ایک آم کھاتے ہیں نا، ہر گھر میں کھایا جانے والا ایک آم، آج سے وعدہ کریں کہ اس کی گٹھلی ہم نے نہیں پھینکنی، اس کی گٹھلی کو ہم نے اپنے گھر کے اندر زمین میں دفن کر کے ایک آم کا پودا اگانا۔ دیسی ہے تو کیا ہوا، آم تو ہے نا۔ جو بھی فروٹ آپ لاتے ہیں اپنے گھر میں اس کو کھائیں اور اس کی گٹھلی پھینکیں نہیں، اس گٹھلی کو اگائیں۔ اور کچھ نہیں تو وہ آپ کے گھر میں آکسیجن تو دیں گے، آپ کے گھر میں سایہ تو دیں گے، آپ کے گھر میں پھل تو دیں گے۔ آج عہد کر لیں کہ ہم نے اپنے، دیکھیں
پرائم منسٹر نے کہا جی 1 ارب درخت لگانے ہیں، تو 1 ارب درخت کس نے لگانے؟ وہ ہم نے لگانے ہیں۔ ہم اگر یہ سوچتے رہیں گے کہ حکومت ہمیں دے گی پیسے یا حکومت ہمیں کہے گی تب ہم لگائیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پرائم منسٹر کا ویژن ٹھیک ہے، تبدیلی ہم نے لانی ہے۔ ہم تنقید کرتے ہیں کہ جی اس نے کیا کیا، وزیر اعظم صاحب کی مدینہ ریاست کدھر ہے؟ وہ ریاست مدینہ ہم نے بنانی تھی۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہم نے اپنے اندر کتنی تبدیلی لائی ہے؟ ہم جو پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ ہم جو پہلے جھوٹ بولتے تھے اپنے آپ سے بھی، آج ہم کتنا سچ بولتے ہیں؟ کوئی تبدیلی ہم نے اپنے اندر لائی ہے؟ ہاں، میں بتاتا ہوں، میں نے تبدیلی لائی ہے کہ میں نے اپنے اندر یہ سوچا ہے کہ جو پودا میں نے لگایا ہے، جو درخت میں نے لگایا ہے، یا جس کے بارے میں جانتا ہوں، میں اپنے کسان بھائی کو بتاؤں گا۔ لگانا نہ لگانا اس کی مرضی ہے، لیکن میں اس کو کوشش کروں گا، اس کے آگے ہاتھ جوڑوں گا کہ کم از کم جو فروٹ تمہارے بچوں نے کھایا ہے اس کا گٹھلی جو اس کو ضائع نہ کرو، اس کو گھر میں تو اگائیں، اپنے لیے اگائیں۔ ضروری نہیں کہ وہ بکے۔ مجھے اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، شاہ صاحب آپ نے پستے کے بارے میں ویڈیو بنائی ہے، ہمیں بتائیں، ہم نے دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس نے پہلے لگایا ہے۔ او بھائی، آپ کاپی کرنے کی عادت کب چھوڑیں گے؟ کب چھوڑیں گے آپ کاپی کرنے کی عادت؟ یورپین لوگوں نے ہمیں ناچ گانے والوں کی کاپی کرنے پہ لگایا ہے، کھانے بنانے والوں کی کاپی پہ لگایا ہے۔ کبھی انہوں نے اپنے کسی انجینئر کو، کسی سائنٹسٹ کو ٹی وی پہ آ کے پروموٹ نہیں کیا۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے سائنٹسٹ کو اعزاز دیے، لیکن اس کو ٹی وی پہ پروموٹ نہیں کیا۔ لیکن گانے والوں کو، ناچنے والوں کو، ان سب کو انہوں نے پروموٹ کیا۔ جو چیز انہوں نے بیچنی تھی اس کو انہوں نے پروموٹ کیا ہے۔ کیوں کہ ہم پاکستانی کاپی کرنے کے عادی ہو چکے ہیں، نقل کرنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ خدا کے بندو، کب تک لوگوں کی کاپی کر کے چلتے رہو گے؟ اپنے اندر کی دنیا کو پیدا کرو۔ علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا، کوئی قابل ہو تو ہم شانیں کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ آپ اپنے اندر کی دنیا کو تلاش کرو، کاپی کرنا چھوڑ دو۔ اگر کوئی دوسرا ملک ترقی پر ہے تو آپ نے کیوں نہیں سوچا کہ وہ کس وجہ سے ترقی پر ہے؟ آپ کہتے ہیں جی وہ اتنی ترقی کر گئے، ہم پیچھے رہ گئے۔ بھائی تم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ ہمارے سامنے ہماری سڑکوں کے درخت ہمارے ساتھی کاٹتے رہے ہیں، ہم نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ بھائی یہ سرکاری پراپرٹی، آپ اس کو کیوں نقصان پہنچا رہے ہیں؟ ہمارے سامنے ہماری نہروں کے درخت سارے کاٹ لیے گئے، ہم نے کسی ایک کو نہیں کہا، میں سمیت میرے، ہم نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ ورنہ آج ہمارے درخت بھی سلامت ہوتے، آج ہمارے پرندے بھی سلامت ہوتے، آج ہمارا موسم بھی سلامت ہوتا، اور آج ہماری نسلیں جو اب نارمل ہیں اور کاپی کر رہی ہیں، یہ کبھی نہ ہوتا۔ ہم کہتے ہیں سکولوں کو سلیبس میں سے قرآن نکال دیا گیا، یہ حمد و ثنا نکال دی گئی۔ بھائی ہم نے تو اپنے گھروں سے نکال دیا، سلیبس والوں نے تو بعد میں نکالا، پہلے ہم نے گھروں سے نکالا۔ کیا ہم نے اپنی اولاد کو کبھی کہا ہے کہ یہ چیز ہمارے فائدے کی ہے؟ یہ ہمارے آباء و اجداد ورثے میں دے کر گئے تھے۔ ہو سکتا ہے میری باتیں کچھ لوگوں کو بری لگیں، لیکن ہم نے اپنی اولاد کو کبھی کہا ہے بیٹا صبح ہو گئی اٹھو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا نام لو، جس اللہ نے پیدا کیا۔ تبدیلی کون لائے گا؟ ہم لائیں گے تبدیلی۔ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب یہ میں پودے بکنگ کر رہا ہوں لوگوں سے، تو یہ پیسہ سارا میں اپنے ہاتھوں سے ہندوستان بھیجوں گا یا دوسرے کسی ملک میں بھیجوں گا پودے منگانے کے لیے۔ کیا میرے میں اتنی اہلیت نہیں ہے کہ میں اپنی ٹیشو کلچر لیب بنا سکوں یہاں پہ؟ اور انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ سال آپ کو ٹیشو کلچر لیب جو ہے نا، یہ ہمارے پاکستان میں ہی ملے گی، ڈسٹرکٹ اکاڑا میں۔ اور وہ ٹیشو کلچر لیب صرف میری نہیں ہوگی، وہ پورے پاکستان کی ہوگی، وہ پوری دنیا کے کسانوں کی ہوگی۔ ہم نے پودوں کی بکنگ جو تھی وہ 30 جون تک رکھی تھی، لیکن کچھ بھائیوں نے کہا کہ ہمیں تو پینشن دیر سے ملتی ہے، ہمیں تو تنخواہیں دیر سے ملتی ہیں۔ اب اس کو ہم نے 6 جولائی تک بڑھا دیا ہے۔ جن لوگوں نے پودے بک کروانے ہیں وہ ہمارے پاس آئیں، ہم ان کو پودے منگا کر دیں گے، لیکن یہ آخری بار منگا کے دیں گے۔ اس کے بعد ہم باہر سے پودا نہیں منگوائیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ کم از کم میں نہیں منگوا کے دوں گا کسی کو، ہم انہی پودوں کے اوپر جو منگوا رہے ہیں انہی کے اوپر ریسرچ کریں گے۔
انہی میں سے ہم خود ٹیشو کلچر پیدا کریں گے، اپنی دنیا پیدا کریں گے، اپنا سایہ تلاش کریں گے۔ کسی کے آگے اب ہم ہاتھ نہیں پھیلائیں گے کہ تمہارے ساتھ ہماری تجارت بند ہے تو ہمیں آپ سمندر کے رستے پودے دے دو۔ کسی کے آگے بھیک نہیں مانگیں گے۔ ہاں مجھے یاد آیا، لوگ کہتے ہیں جی عمران خان نے بھیک مانگتا ہے، جھولی اٹھا کے پھر رہا ہے۔ وہ بھائی کس کے لیے مانگ رہا ہے؟ پاکستانیوں کے لیے مانگ رہا ہے نا، ہمارے لیے مانگ رہا ہے نا۔ ہم نے اس کے ساتھ کتنا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ ہم جاتے ہیں بازار میں، ایک پاؤ چینی کی ضرورت ہوتی، 5 کلو لا کے اپنے گھر میں سٹور کر لیتے۔ چیزیں بازار میں کم ہوتی ہیں، قیمتیں چڑھ جاتی ہیں، ہم کہتے ہیں جی مہنگائی ہوگی۔ عمران خان کا کوئی قصور نہیں ہے، نواز شریف کا کوئی قصور نہیں ہے، ہم نے خود ان کو اس رستے پر لگایا ہے، یہ ہماری غلطیاں ہیں۔ اس لیے اب ہم کو اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کرنی ہوگی، پودے اگانے ہوں گے، اپنے موسموں کو واپس لانا ہوگا، ورنہ آنے والی نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی۔ اور مورخ جو ہے، جس نے کبھی تاریخ لکھی، تو وہ ہمارا نام مردہ لوگوں میں لکھے گا، مردہ لوگوں میں ہمارا نام لکھا جائے گا۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ مردہ لوگوں میں نام نہ لکھوائیں، زندہ لوگوں میں نام لکھوائیں۔ ایک پودا جو آپ کے بچے نے فروٹ کھایا نا، اس پھل سے اس گٹھلی سے ایک پودا اگائیں، اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے۔ میرا اور آپ سب کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال یہاں پہ پاکستان میں آپ کو ٹیشو کلچر لیب ملے گی، میل فیمیل کنفرم کرنے والی لیب ملے گی، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ اور آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے مجھے، بس جہاں جہاں کوئی ایک پاکستانی بیٹھا ہے، اس کو فرض ہے اس کے اوپر کہ وہ میرے لیے دعا کرے کہ اللہ مجھے اس مشن میں کامیاب کرے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔